اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر۔ پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور فرانس کے صدر نے دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل اور تازہ ترین علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ صاحب سمو امیر نے جناب فردینینڈ مارکوس جونیئر کو فلپائن کے صدارتی الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ ریاست قطر نے یہودی آبادکاروں کے مسجد اقصی میں زبردستی داخلے کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور یوکرین کے مشرقی خطے دونباس میں شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ خبروں کے مطابق روس کی فوج نے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نیوز بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور فرانس کے صدر جناب ایمانوئل میکرون نے دونوں ملکوں کے درمیان دوستی اور مشترکہ تعاون کے رشتوں کو مزید مضبوط کرنے اور مختلف شعبوں میں ان کو فروغ دینے کے وسائل اور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ فرانسیسی صدر نے صاحب سمو امیر کے اعزاز میں گزشتہ رات دارالحکومت پیرس میں ایک شاندار بزنس ڈنر کا اہتمام کیا، جس کے دوران مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جناب فردینینڈ مارکوس جونیئر کو فلپائنز کے صدارتی الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد کا برقی تار بھیجا اور ان کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں مزید ترقی کے لیے نیک خواہشات ظاہر کیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے فلپائن کے نو منتخب صدر کو مبارکباد کے پیغامات روانہ کیے۔ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے اردن کے بادشاہ کی اہلیہ ملکہ رانیہ العبداللہ کو ان کے والد ڈاکٹر فیصل صدقی الیاسین کی وفات پر دارالحکومت عمان میں ایک ملاقات کے دوران تعزیت پیش کی۔ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے مرحوم کی پوری فیملی کو تعزیت پیش کی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں یورومنی قطر کانفرنس کا نواں ایڈیشن جاری ہے۔ قطر سینٹرل بینک کے گورنر شیخ بندر بن محمد بن سعود آل ثانی نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قطر میں اقتصادی سرگرمیاں سن 2020 کے مقابلے میں آج کہیں زیادہ مضبوط ہیں، کیونکہ قطر LNG کی شکل میں دنیا کو کلین انرجی فراہم کرنے والے صف اول کے ملکوں میں شامل ہے اور اس اعتبار سے اس کو دنیا میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ واضح رہے کہ یورومنی قطر کانفرنس مالیاتی سیکٹر کا اہم ترین سالانہ اجلاس ہے، جس میں حکومت کے اعلیٰ اہلکاروں کے علاوہ خطے کے بڑے بڑے بینکرز اور اکانومسٹ شریک ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ اور متعلقہ سپریم کمیٹی کے سربراہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں تیسری ترقیاتی قومی اسٹریٹجی 2023 تا 2027 پر کام شروع ہو چکا ہے۔ پلاننگ اور اسٹیٹسٹکس اتھارٹی کے سربراہ ڈاکٹر صالح بن محمد النابت نے خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسٹریٹجی مضبوط اور انٹیگریٹڈ ہوگی اور مستقبل کے حوالے سے قطر کی امنگوں اور منصوبوں کی ترجمان ہوگی، اور جس سے قومی ویژن 2030 کے حصول میں مدد ملے گی۔ شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم کے ساتھ جناب حمید بن عبداللہ الاحمر کی قیادت میں پارلیمنٹیرینز فار القدس نامی لیگ کے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات کے آغاز میں مہمان وفد نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کی روشنی میں مسئلہ فلسطین کی حمایت اور فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے
تمام سرکاری اور عوامی سطحوں پر قطر کی کوششوں کی تعریف کی۔ ملاقات کے دوران شورا کونسل اور پارلیمنٹیرینز فار القدس لیگ کے درمیان مسئلہ فلسطین کے حوالے سے کوارڈینیشن کو مضبوط بنانے کے وسائل اور مسئلہ فلسطین کی حمایت کے لیے علاقائی اور عالمی پلیٹ فارموں پر موقف کو متحد کرنے کے لیے رابطے اور باہمی پارلیمانی تعاون کو بڑھانے کے طریقوں پر غور کیا گیا۔ قطر نے یہودی آباد کاروں کی جانب سے قابض اسرائیلی پولیس کی حفاظت میں مسجد اقصیٰ کے کمپاؤنڈ میں زبردستی داخلے اور وہاں تلمودی عبادتیں ادا کرنے کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حرکتیں بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور مسجد کی تاریخی اور قانونی حیثیت کو بدلنے کی کوششوں کا تسلسل اور مسجد کو زمانی اعتبار سے تقسیم کرنے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کے مترادف ہے۔ بیان میں وزارت خارجہ نے خبردار کیا کہ ان مسلسل خلاف ورزیوں سے واضح ہوتا ہے کہ قابض انتظامیہ اس تنازع کو مذہبی جنگ میں بدلنا چاہتی ہے۔ بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ قابض اسرائیلی حکومت کو روکنے کے لیے عالمی برادری کو فوراً حرکت میں آنا چاہیے۔ وزارت نے مسئلہ فلسطین اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے متعلق قطر کے مستقل موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ قطر فلسطینیوں کی آزاد ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہوگا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر دنیا کے دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے منا رہا ہے۔ یہ دن کل منگل کو منایا جائے گا۔ اس سال WHO نے تقریبات کو تمباکو ہمارے انوائرمنٹ کے لیے خطرناک ہے کے عنوان کے تحت منانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ تمباکو نوشی سے ہونے والے نقصانات پر خصوصی توجہ دی جا سکے۔ اس حوالے سے قطر کی وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا ہے کہ قطر کا انوائرمنٹ تمباکو نوشی کی آلودگی سے پاک ہے اور اس طرح کی آلودگی نہ کے برابر ہے کیونکہ نہ تو یہاں تمباکو کی کاشت ہوتی ہے اور نہ ہی ٹوبیکو پروڈکٹس تیار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قطری قوانین بند عوامی مقامات، تمام اسٹیڈیمز اور دیگر اسپورٹس وینیوز میں تمباکو نوشی کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ بیت المقدس اور دیگر فلسطینی مقبوضہ علاقوں میں شدید کشیدگی کا ماحول ہے۔ یہودی سیٹلرز کی جانب سے اسرائیلی پرچم کے ساتھ فلیگ مارچ بیت المقدس کے پرانے شہر میں واقع باب العمود تک پہنچ چکا ہے اور اس کو قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے سخت سیکیورٹی بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ قابض اسرائیلی دستوں کے ساتھ جھڑپوں میں درجنوں فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطین کے مزاحمتی گروپوں نے عہد کیا ہے کہ وہ ان جارحیتوں کا جواب دیں گے۔ معاون وزیر خارجہ محترمہ لؤلؤہ بنت راشد الخاطر کے ساتھ ملک میں مصر کے سفیر جناب عمر کمال الشربینی نے ملاقات کی جس کے دوران دو طرفہ تعاون اور تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی مسائل بالخصوص روس یوکرین کرائسس اور افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ اسی طرح محترمہ الخاطر کے ساتھ افغانستان میں اقوام متحدہ کے اہلکار برائے انسانی حقوق جناب رچرڈ بینٹ نے ملاقات کی جس کے دوران افغانستان کے تازہ حالات اور انسانی شعبے میں تعاون کے طریقوں پر غور کیا گیا۔ آج کا پہلا نیوز بلیٹن ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سنی جائیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور فرانس کے صدر جناب ایمانوئل میکرون نے دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل اور تازہ ترین علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ صاحب سمو امیر نے جناب فرڈینینڈ مارکوس جونیئر کو فلپینز کے صدارتی الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ ریاست قطر نے یہودی آباد کاروں کے مسجد اقصیٰ میں زبردستی داخلے کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یوکرین کے مشرقی خطے دونباس میں شدید لڑائی ہو رہی ہے اور خبروں کے مطابق روس کی فوج نے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔
اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون جابر حسین کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آج کا پہلا نشریہ اپنے